رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اطمینان دلایا گیا تھا کہ آپ کے مقام کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. آپ اللہ کے محبوب ترین ہیں. آپ کی سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. آپ بڑے بڑے کافروں اور مشرکوں کی سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مان لیں گے، اور ہوگا بھی ایسے ہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کبریٰ کا تذکرہ فرمایا. شفاعتیں دو ہیں، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ. بڑی شفاعت، چھوٹی شفاعت. بڑی شفاعت تمام انسانوں کے لیے ہوگی، جس میں مومن، کافر، مشرک، ملحد، اچھے برے سب شامل ہوں گے. سب کے حق میں آپ کی شفاعت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے. آپ کی شفاعت کا سب کو فائدہ ہوگا. اس شفاعت سے وہ سب لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ شفاعت فرمائیں گے اور فائدہ ہوگا. چھوٹی شفاعت صرف مومنین کے لیے ہوگی. اس شفاعت کے ذریعے وہ جنت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب انتظار بہت طویل ہو جائے گا، لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اور شدید بے چینی ہوگی. پتہ نہیں کیا ہوگا، دیکھو آگے کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے، اللہ کا جلال ایسی آخری حدوں کو چھو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی. تو بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے خطا کار، بڑے بڑے کافر اور مشرک بھی پریشان ہوں گے کہ اب ہمارا حساب ہو جائے. جو ہونا ایک مرتبہ ہو جائے، یہ انتظار ختم ہو. لیکن حساب شروع کیسے ہو؟ اللہ سے کہے کون؟ تو لوگوں کو خیال آئے گا. بچہ جب بہت پریشان ہوتا ہے تو اسے ماں باپ یاد آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں، ہم اچھے ہیں، برے ہیں، کچھ بھی ہیں تو ان کی اولاد. تو چلیں ابا جان سے کہیں کہ آپ سفارش کیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پہلے انسان ہیں، آپ سے جو غلطی ہوئی تھی دنیا میں اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا تھا. قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ آپ کو معافی مل گئی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم اپنے ابا سے چل کر کہتے ہیں وہ ہماری سفارش کریں تو کچھ مسئلہ حل ہو. یہ درخواست اس کی ہوگی کہ حساب شروع ہو جائے، یہ انتظار ختم ہو جائے. کتنے لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. حضرت آدم کہیں گے آج میری بات کرنے کی ہمت نہیں ہے اللہ سے. تمہیں معلوم نہیں ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اگرچہ معافی مل گئی تھی لیکن مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. میری ہمت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے، کہیں اور جاؤ تم لوگ. اب وہ لوگ پریشان ہوں گے اب کہاں جائیں. تو لوگوں کو خیال آئے گا کہ آدم ثانی ہے حضرت نوح علیہ السلام. اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں. ان کے پاس چلیں، وہ بھی تو ہمارے ابا ہی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے کہ میری ہمت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم بھی معذرت کر دیں گے. لوگ پریشان ہوں گے اب کہاں جائیں. پھر ان میں کوئی کہے گا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. اب لوگ آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معذرت نہیں فرمائیں گے، انکار نہیں کریں گے، بلکہ فرمائیں گے انا لہا، ہاں یہ کام میرا ہے، میں یہ کام کروں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آہستہ آہستہ عرش کی طرف بڑھوں گا اور عرش کے سامنے جا کر سجدہ کروں گا. اور وہ کتنا طویل سجدہ ہوگا اللہ ہی کو معلوم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات، اپنے کچھ نام
اپنی کچھ تعریفات جو چھپا کر رکھی ہیں، جو کسی کو نہیں بتلائی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کی جائیں گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور کتنی دیر تک کریں گے اللہ ہی کو معلوم ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اللہ کا جلال جمال میں بدلنا شروع ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع۔ پیارے محمد بس اب سر اٹھائیے، بتلائیے کیا مانگنے آئے ہیں، کس کی سفارش کرنے آئے ہیں، آپ بتلائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں سر اٹھا کر کہوں گا اللہ انسان بہت پریشان ہے، ان کا حساب شروع کرا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اب ان کا حساب شروع کیا جاتا ہے۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے جس کا فائدہ ہر انسان کو ہو۔ تو شفاعت کبریٰ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، شفاعت صغریٰ جس کے ذریعے مومنین جنت میں جائیں گے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔